ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایک مہینہ ایام معدودات کہہ کر دیا تھا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو ہمیں اللہ کی توفیق سے گزارے ہیں. ایک ہی کا کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. جب انسان کوئی بھی کام نیکی کا کر لیتا ہے تو اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اب دعا کرے کہ اے اللہ میں نے یہ جو کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے, ہماری زکوٰۃ صدقات قیام اللیل قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جو عید کا دن ہے یہ ہر امت میں تھا لیکن اس کے انداز مختلف تھے, اس کی وجوہات بھی مختلف تھیں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جو ان کی شریعت تھی ان کے اندر بھی یہ جو عید کا دن تھا وہ ان کے لیے اس دن کو انہوں نے عید کا دن قرار دیا جس دن انہوں نے فرعون کے لشکر سے فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی. تو جب وہ عید مناتے تھے تو وہ اپنی عید روزہ رکھ کر مناتے تھے, اور جب امت محمدیہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عید کا تحفہ دیا تو یہ رمضان کے تحفوں کے ساتھ شکرانے کے لیے خوشی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو موقع دیا تھا. خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں ریفریشر کورس کرانے آیا تھا. ہم کچھ چیزیں بھول گئے تھے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, ہم نے نمازوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا تھا, ہم نے نوافل کا اہتمام چھوڑ دیا تھا. بڑی مشکل سے بیچ کر ہم اہل توحید ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, کیونکہ ہم آئے فرض پڑے اور ہو گئے. یہ ہماری ٹریننگ کرانے آیا تھا, یہ بتانے آیا تھا کہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, دیگر عبادات بھی ہیں. دیکھیں ساری عبادات سارا سال کے لیے ہے. یہاں تک کہ روزہ آپ نفلی روزہ سارا سال رکھ سکتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کے دن, ہر سوموار کے روز اور ہر جمعرات کے روز روزہ رکھا ہے. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزے کی عبادت بھی سارا سال ہے. اسی طرح قیام کرنا یہ بھی سارا سال ہے. یہ ساری عبادت سارا سال ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ساری پریکٹس تھی بنیادی طور پر. اور اعمال کی قبولیت کی ہم دعائیں کرتے ہیں تو اعمال کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے, ایک علامت ہے, نشانی ہے, جسے مفسرین نے, محدثین نے, ائمہ نے لکھا ہے, آثار میں لکھا ہوا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے
انسان ایک عمل کو مستقل طور پر کرتا رہتا ہے، دائمی طور پر کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اختیار کرتا ہے. یہ نہیں رمضان آیا تھا ہم نمازی بن گئے، رمضان گیا ساری نمازیں بھی گئی، رمضان آیا تھا ہمیں بڑی اپنے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بڑی اچھی لگی تھی، ہم نے رکھ لی، جیسے ہی اعلان ہوا یہ سنت بھی گئی. اور گئی کہاں گئی؟ روزہ تو نہیں ہے، بول سکتے ہیں اس خطبے میں، بول سکتے ہیں، مجھے پوچھنے پہ بالخصوص خطیب کی بات پہ جواب دے سکتے ہیں. کہاں جاتی ہے؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے. خطبے کا مطلب نصیحت ہے. میں تو طالب علم ہوں، تو صرف ہم نے ایک دوسرے کو کچھ چیزیں یاد کرانی ہے، دیکھنا ہے. اور دوسری بات کہ اس کی وجہ سے کبھی آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے سائنس گھڑی ہوئی ہے اپنی کہ یہ ہو جائے گا، وہ داڑھی سے ایسے کہیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کو اس کی برکت اور فضائل کہتے ہیں یہ بریک باقی بریک ہے. جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ خود بھی سوچتے ہیں یار میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو نیکی کیا ہے؟ نیکی کی رغبت کیا ہے؟ البر حسن الخلق. نیکی اچھائی کا نام ہے، نیکی اس چیز کا نام ہے جس کو کرتے ہوئے دل خوش ہوتا ہے. اس چیز کا نام نہیں ہے یار کر تو رہا ہوں، لگا تو بڑا ہوں، پتہ نہیں بنتا کیا ہے، وہ سنا ہوا ہے مولوی صاحب سے. سنت نہیں ہے یہ ایک حساب سے فرض ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو میں آپ جب چہرے کو دھوئیں تو چہرے کا خلال کریں، چہرے کا خلال کریں. تو جب خلال ہی نہیں ہے تو وضو نہیں ہے. مولانا ارشاد القصری صاحب حافظ اللہ کا فتویٰ ہے، بہت بڑے وقت کے محدث ہیں، وہ 30-40 سال سے بخاری اور مسلم کو پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جس کا وضو مکمل نہیں ہے، جس کا خلال نہیں ہے اس کا وضو نہیں ہے، اور جس کا وضو نہیں ہے اس کی، تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ سنت نہیں ہے کہ فرض ہے. اس حساب سے اس کو آپ سمجھیں. اور اگر سنت بھی سمجھتے ہیں میں سب کے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، اور گل ایک تمہاری نہیں مان رہی یا رسول اللہ، ایک بھی بات نہیں مانی. اس طرح کی سنت، اس طرح کی محبت نہ اللہ کو مطلوب ہے نہ اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. اور اگر ہم شفاعت کے امیدوار ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، تو وہ اتنی شوقی نہیں ہے کہ بس ہمارے کہنے سے ہو جائے. وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بتا دیجئے کہ آخرت کے بارے میں فکر کریں. آپ ڈرا دیجئے ان کو کہ یہ معاملہ اتنا سوکھا اور آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہو. تو جب اللہ کے رسول کے خان والے کو رعایت نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی بولی ہیں؟ ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور یہ ہم تو فلاں بزرگ کے پیروکار ہیں، ہم تو بڑے سوکھے سیدھا ایسے سیدھا راستہ ہے اور ہم نے گھس جائیں گے جنت میں. اتنی شوقی نہیں ہے. صحابہ کرام نے ساری رات قیام کیا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اتنا قیام کیا ہے کہ اللہ کو وحی نازل کرنی پڑی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، اتنا قیام نہ کیجیے. صحابہ بتاتے ہیں کہ ورمانی قدمانی، قیام کر کے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ کتنا کام کر رہے ہیں؟ باقی دنیا اچھی گزارنے سے دین نے منع نہیں کیا. آپ دنیا بھر سیٹلڈ انداز میں گزاریں جس کا دین نے حکم دیا، دین نے طریقے بتایا ہے، دین نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کاروبار کیا ہے اور کون سی چیز کاروبار نہیں ہے، یہ بھی بتایا ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم دین کی طرف آتے کتنا ہے، دین سے سیکھتے کتنا ہے، دین پر عمل کتنا کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. مسند روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ انصاری صحابہ اور ویسے بھی صحابہ کرام اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، رہنمائی کے لیے کس کے پاس تشریف لاتے تھے؟ مسجد نبوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ان کا ایک مسئلہ تھا معیشت کا کہ وہاں آبپاشی کا نظام اس قدر مربوط نہیں تھا جتنا ہمارے ہاں ہے یا دیگر ممالک میں ہے. تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کھیتی باڑی کے لیے. تو ان کی کیبنٹ نے، بڑے لوگوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس مسئلے کے لیے ملیں گے
ان کو کہیں گے اللہ سے دعا کریں یا اس کا کوئی حل بتائیں، رہنمائی کریں، اللہ سے پوچھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے گفتگو اور کلام بھی نہیں کرتے۔ کب بولتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک جبریل امین وحی لے کر نہ آ جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، بولتے ہیں۔ تو آپ کی ہر بات جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ اور وہ آئے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آج آپ کے پاس ایک خصوصی مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں اکیلے میں وقت دیں، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معاشرت کا مسئلہ ہے، رہن سہن کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ آج جو مطالبہ پیش کریں گے، جو بات کہیں گے، جو مسئلہ بیان کریں گے، انشاءاللہ میں اللہ سے اس کا حل لے کر دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا، یہ الفاظ سنے، آپ کا جو مسئلہ ہوگا، آپ کا جو مطالبہ ہوگا، جو آپ کا معاملہ ہے، جو آپ کا کام ہے، آج میں اللہ سے آپ کا کام دعا کے ذریعے کروا کر دوں گا، مانگوں گا اللہ سے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے، وہ مطالبہ پھر بتاتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں ابھی بتاؤ کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا کہ 1 منٹ آپ کو ہم ابھی مشورہ کر کے بتاتے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ جو چاہو گے آج میں اللہ سے لے دوں گا، زبان کس کی تھی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آگے سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سوچنے کا ٹائم دیں، ہم اپنا جو مطالبات کا شیڈول ہے وہ آپ کو بنا کے آپ کے سپرد کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارا مطالبہ پیش کیجیے گا۔ تو لے کر مسئلہ آئے تھے معیشت کا، لے کر مسئلہ آئے تھے آب پاشی کا، لے کر مسئلہ آئے تھے زراعت کا کہ ہماری زراعت سدھر جائے تاکہ اکانومی سیٹ ہو جائے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب معاملہ، مطالبہ، ڈیمانڈ، چارٹر یہ لے کر آئے تھے، لیکن جب آگے سے یقین دہانی سنی کہا اب سوچنے کا ٹائم دیا جائے۔ سوچا، اکٹھے ہوئے، ملے، بیٹھے، کہا کچھ نہیں مانگنا، اللہ کے رسول سے یہ کہنا ہے کہ محمد کریم ہمارے حق میں اللہ سے مغفرت کا اعلان کروائیں، ہمارے لیے بخشش کا اعلان کروائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فیصلہ ہو گیا، آ گئے آقا کے پاس، آقا بس اتنا سا مطالبہ ہے، اللہ سے کہیں وہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے کہیں وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے کہیں وہ ہمیں بخش دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بات یقینی ہوگی، میں اللہ سے کہوں گا، اللہ سے آپ میں دعا کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کو بخش دیں گے۔ جب یہ سنا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر ہے۔ آج ہمیں نہیں پرواہ، وہ جی ماں کا کام ہے وہ تربیت کرے گی، ماں کہتی ہے باپ کا کام ہے وہ تربیت کرے گا، ماں کہتی ہے میں امور خانہ داری میں مصروف ہوں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت وہ کرے۔ باپ صاحب کہتے ہیں میں معیشت سے لگا ہوا ہوں، ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت وہ کرے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اولاد تباہ ہو گئی، اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ تو اب جب اپنی بخشش ہو گئی، اپنی معافی ہو گئی، کہا آپ نے پوچھا اور مطالبہ، کہا اب مطالبہ یہ ہے کہ ہماری اولاد سے بھی اللہ راضی ہو جائے اور ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے آزاد دے۔ آپ نے فرمایا یہ مطالبہ بھی منظور ہے، میں اللہ سے منواؤں گا، آپ کے حق میں دعا کروں گا، آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور کوئی بات کہا، اور بات یہ ہے کہ ہماری اولاد کی اولاد سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا بھی اچھی گزر جائے، معیشت کو دیکھ لیں گے، مل کر محنت کر لیں گے، کچھ اور بنا لیں گے، زور لگا لیں گے اور دنیا گزر جائے گی، دنیا اچھی گزارے، اس
سے آپ کو اسلام نے نہیں روکا. اسلام تو کہتا ہے رب سے مانگو. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے نمبر پر آپ کی پریورٹی آپ کی دنیا اچھی ہونی چاہیے. آپ کو دنیا اچھی گزارنے سے اسلام نے منع نہیں کیا. اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، آپ کی آخرت اچھی ہونی چاہیے. اور وقنا عذاب النار، اللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے، آگ سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے، جہنم کی عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں بچا لے. یہ چیزیں ہیں، یہ کام ہے کرنے کے. یہ توجہ طلب. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. عبادت کسی چیز کا نام نہیں ہے. آپ 5 ٹائم مسجد میں آئے، یہ اسلام کے اراکین ہے. لیکن عبادت ایک مسلمان کا چلنا بھی عبادت ہے اگر وہ محمد کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا، اس کا کھانا کھانا، یہاں تک کہ ہم تو اپنے کام کے لیے جاتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلے ہیں، یہ عبادت ہے. اور سفر پہ جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں، دعا پڑھی ہے، آپ کی عبادت ہے. آپ عبادت میں گزر رہے ہیں. عبادت صرف ادھر کا نہیں نا. اور پھر عبادت یہ ہے، اور عبادت کا حق یہ ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف نمازوں پر زور ہے، صدقات پر زور ہے، اور روز لنگر تقسیم ہو رہا ہے، دے کے پک رہی ہے. اور حالت یہ ہے کہ ساتھ والا ہمسایہ آپ سے تنگ ہے، آپ سے راضی نہیں. ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے حقوق تو آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کو ہمسایوں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسی باتیں اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ نے حقوق اللہ کو معاف کر دینے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں کرنے. عبادتوں پر زور ہے، نمازوں پر زور ہے، بھائی سے بول چال نہیں ہے، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی باتیں معلق ہو جاتی ہیں، لٹک کر رہ جاتی ہیں بیچ میں، اوپر قبولیت کے لیے نہیں جاتی. تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا اصل مفہوم ہے، یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے جس کو ہمیں دیکھنے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے.